ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ یعنی مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت میں یہ دوسری سورت ہے اور ترتیب نزولی میں یہ 87 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس کی کل آیات 286 ہیں اور اس میں 40 رکوع بنتے ہیں۔ آج ہم اس کی صرف پہلی 5 آیات پڑھیں گے۔ اس سورت کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس سورت میں گائے والا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعہ کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے، اور وہ واقعہ کافی مفصل ہے، لمبا ہے۔ اس کو اس کے مقام پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سورت کی فضیلت کے حوالے سے صحیح مسلم میں 1860 نمبر حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بلا شبہ یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کے گھر میں شیطان نہیں ہے۔ اور جادو ٹونے جنات کا یہ زبردست علاج ہے۔ جس گھر میں بھی جادو ٹونے جنات کی کوئی شکایت ہو، اس گھر میں 40 دن تک مسلسل جو ہے اس کی تلاوت کی جائے یا سنی جائے، دونوں صورتوں میں یہ فائدہ دیتی ہے۔ زمانہ نزول مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ آئیے اب ہم اس کا جو ہے مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے۔ حروف مقطعات، مقطع ان کی جمع ہے اور مقطع قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، یعنی ایسے حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جب کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے تو اس کے بولنے کے لیے الفاظ کو ملا کر بولا جاتا ہے، لیکن حروف مقطعات ایسے حروف ہیں کہ ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، اکیلا اکیلا الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا الف لام میم الگ الگ پڑھتے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ ان کا معنی اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی برتری اس کی مخلوقات پر قائم رہے۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید جن الفاظ سے بنا ہے اس کے مختصر الفاظ ذکر کیے ہیں، تاکہ اہل عرب کو یہ چیلنج ہو جائے کہ تم جو زبان بولتے ہو قرآن مجید بھی اسی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنا خوبصورت کلام پیش کر سکتے ہیں، تو تم پڑھے لکھے ہو کر، شاعر اور قادر الکلام ہو کر جو ہے اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ انہیں چیلنج کیا ہے کہ اس کا مٹیریل بھی وہی ہے جو تمہاری زبان کا مٹیریل ہے۔ اگر تم
کہتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم بنا کے دکھاؤ۔ تو یہ بطور چیلنج ہے۔ اور صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، اس لیے اس کے ترجمے میں عموماً لکھا ہوتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ خوب جانتا ہے، یا یہی الفاظ ترجمے میں دوبارہ لکھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ترجمہ نہیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، مثلا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل علیہ السلام، میم سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا ہے بذریعہ جبریل علیہ السلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ الف لام میم کا تو چلیں جوڑ لیا گیا، لیکن بہت سارے مقطعات جو ہیں وہ 5 6 7 کی تعداد میں بھی ہیں، مثلا کاف ہا یا عین صاد، تو یہاں اس کا کیا آپ مفہوم بنائیں گے؟ تو بہرحال مطلب ایسی باتیں کچھ مناسب نہیں لگتی۔ صحیح معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ اس کا مفہوم جانتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے غائب والا لفظ بولا ہے، حاضر والا نہیں بولا۔ حاضر کے لیے حاضہ ہوتا اور غائب کے لیے ذالکہ ہے، تو ذالکہ وہ کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ اس کا صحیح جواب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم کبھی اپنے کسی دوست کو گفٹ دیتے ہیں تو گفٹ ہم اس کے ہاتھ میں تھما رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو میں تیرے لیے سعودی عرب سے لے کے آیا ہوں۔ چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے پکڑا رہے ہیں، وہ پکڑ رہا ہے، چیز حاضر ہے، لیکن اس کو ہم غائب بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو میں تیرے لیے فلاں ملک سے لے کے آیا ہوں۔ یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس چیز کی اہمیت بڑھ جائے۔ حاضر چیز کو غائب بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت بڑھ جائے۔ تو عرب لوگ بھی ایسا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے بھی ایسا کیا ہے، حاضر چیز کو غائب بنا کے پیش کیا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریبہ اسم نفی جنس ہے، اور نفی جنس میں جو ہے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ شک شبہ کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ شک شبہ کی جتنی بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ بلا ریب کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ فیہ، اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ فیہ سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیم سے لے کے اوپر 3 نقطے ہیں اور اس کے بعد جیم اور 3 نقطے ہیں، یہ رموز اوقاف ہیں، یعنی پڑھنے اور ٹھہرنے کے طریقے اس میں بتائے جاتے ہیں۔ یہ جو 3 نقطے جہاں بھی آتے ہیں یہ معانقہ کی علامت ہوتی ہے۔ معانقہ، معانقہ عنق سے نکلا ہے، عنق گردن کو کہتے ہیں۔ جب کسی لفظ کے دونوں طرف 3 یہ نقطے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لفظ اپنے سے پہلے والے الفاظ کے ساتھ بھی گردن ملا سکتا ہے اور بعد والوں کے ساتھ بھی گردن ملا سکتا ہے، یعنی اس لفظ کے ترجمے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، پیچھے سے ملا کر بھی، آگے سے ملا کر بھی۔ تو ہم اس کا پہلے ترجمہ کریں گے پیچھے ملا کر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سٹاپ کریں گے، یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کو آگے ملائیں گے، پھر ترجمہ یوں کریں گے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، فیہ ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی 2 مفہوم اس کے بنتے ہیں۔ ذالکہ کے حوالے سے جو دوسری بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ کا اشارہ
اس کتاب کی طرف کیا، اس قرآن مجید کی طرف کیا جسے لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ میں بیت المعمور میں نازل فرمایا، اور وہ چونکہ آسمانوں سے اوپر ہے، فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، اور وہ دنیا والے کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے، اور بیت المعمور فرشتوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، وہ بھی بیت اللہ ہے، بیت المعمور اس کا نام ہے، اور اس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جائے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کی یہ مخلوقات کس قدر وسعت رکھتی ہیں، اللہ کا کتنا فضل ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں ایک اعتراض واضح ہوتا ہے کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کہہ دیا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا کہ دو مختلف باتیں آ گئی ہیں، لوگوں کے لیے ہدایت ہے ایک بات، دوسری بات متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال سمجھنا پڑے گی۔ کوئی بھی شخص دکان بناتا ہے، اس میں ہر قسم کی ضروریات زندگی کا سامان رکھتا ہے، تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن سب کو وہ دیتا نہیں ہے۔ دیتا کسے ہے؟ جس کے پاس کرنسی ہوتی ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اسے دیتا ہے۔ تو اس مثال کو سمجھنے کے بعد آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید ھدی للناس ہے، پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ بے ایمان ہو، وہ داریہ ہو، وہ مسلمان ہو، سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن ہر ایک کو ملتی نہیں ہے۔ ہدایت کی کرنسی پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، تقوی ہے۔ جس کے پاس ایمان اور تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، ہدایت اس کے نصیب میں آئے گی۔ اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمائے ہیں، یہدی الیہ من ینیب، ہدایت اللہ اسے دیتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو، محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہدایت مفت میں نہیں ملتی۔ اللہ اپنی مرضی سے فضل کر دے تو کر دے، وہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر نصیب میں آتی ہے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ اگلی آیات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی جو ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی مخلوقات، اس کی کمالات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، اور انسان کی اپنی جو ہے وہ جسم کی بناوٹ اور ساخت اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو ہم اپنے خالق اور مالک کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ جب ہم اس کے ترجمے میں جائیں گے وہاں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید سے ہی آپ کو ثابت کریں گے کہ نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت، ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے مومن خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی ترغیب دی ہے، اور یہ ترغیب انسان کی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عموماً انسان کے پاس جب بھی مال ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے، جب میرا ہے تو میں کسی کو کیوں دوں؟ میرا ہے تو میں کسی کو کیوں دوں؟ اللہ رب العزت نے اس نفسیاتی مسئلے کا حل کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنا نہیں خرچ کرتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کو آپ مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 2 قلم ہیں، میں نے ایک آدمی کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو دے دیے۔ اگلے دن جب میں نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا تیرے پاس 2 قلم ہیں، ایک اس طالب علم کو دے دو، تو وہ کہے گا سر یہ میرے ہیں۔ ہاں آپ کے ہیں۔ کہتے میرے ہیں تو میں کیوں دوں؟ نہیں دے گا۔
اور اگر ہم یہی بات اس سے ان الفاظ میں کہیں کہ کل میں نے تجھے 2 قلم دیے تھے، وہ تیرے پاس ہیں؟ کہے گا ہاں ہیں۔ ایک اس کو دے دو، کہے گا ٹھیک ہے آپ کے ہیں، آپ دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اس نفسیاتی مسئلے کو حل کیا ہے۔ کس طرح کہ اللہ نے ہمارے ذہن سے نکال دیا کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، مال دیا بھی اللہ ہے، اسے خرچ بھی ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اسی کا دیا ہوا ہم آگے دے رہے ہیں، لہذا اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی صفت یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل کیا گیا، قرآن مجید پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور مومن اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہیں، وہ بھی اللہ کی کلام ہیں، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہو گئیں، اور چھٹی صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر بہت بڑا مضبوط عقیدہ ہے، اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ آخرت پر یقین۔ کیا مطلب؟ کہ ہم اس دنیا میں عارضی ہیں، ہمیں موت آنی ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، ہمارے اعمال تولے جانے ہیں، جزا سزا ہونی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ایمان بالآخرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ہماری زندگی کے عقائد میں سے انتہائی اہم ترین عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ 6 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی مہر لگائی، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، جن لوگوں میں یہ 6 صفات پائی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو بغیر دیکھے جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، جو پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان 6 صفات سے متصف لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب اور کامران ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ آئیے اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ حروف ایسے ہیں کہ انہیں کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں، البتہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا خیال ہے کہ یہ راز الہی ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کے ترجمے میں اللہ اعلم بمرادہ کہا جاتا ہے۔ ذالکہ کا لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے، اور ذالکہ کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو اس طرح کا مفہوم دیتے ہیں۔ ذالکہ، تلکہ، اولئکہ، یہ تینوں الفاظ اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ وہ، اس، ان کیا جاتا ہے۔ ضرورتاً کبھی ان کا ترجمہ یہ، ایس، ان بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو کسی قرآن مجید میں ذالکہ کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ملے، اور کسی قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ بریکٹ میں اور وہ باہر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ باہر ہو اور وہ بریکٹ میں ہو۔ تو یہ اس کی چاروں صورتیں درست ہیں، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، یہ وہ بھی درست ہے، اس کی چاروں صورتیں درست ہیں۔ الکتاب کا معنی کتاب، کتاب کاتب کتابت اردو میں آپ بولتے ہیں۔ ذالک الکتاب، کیونکہ مکمل کتاب اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ہے، اس لیے اشارہ بعید استعمال کیا گیا ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے۔ مثلا لا الہ الا انا فاتقون، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، اس لیے مجھ سے ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے۔ لا خلاق لهم فی الآخرہ،
کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ تو لا جو ہے اسم کے شروع میں آ رہا ہے اور اسم کے آخر میں زبر ہو تو اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، تو لا ریبہ کا ترجمہ کریں گے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فی ہی اسم، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ معنکہ ہے اس لفظ کے دونوں طرف، تو اس کا ترجمہ دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ لا ریبہ یعنی اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یا جو احکام اس میں بیان ہوئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین تمام پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ لمز لی کا ترجمہ عموماً جو ہے وہ کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات کا کی کے کو بھی ہو جاتا ہے۔ ہدل للمتقین، ویسے تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے فیض یاب وہی لوگ ہوں گے جو خوف الہی سے سرشار ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ جو، یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اس کا ترجمہ جو، جن، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ یومنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یہی لفظ اگر تؤمنون ہوتا تو پھر کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب ایمان لاتے ہو۔ بالغیبی، غیب پر، غیب کے شروع میں جو بی ہے، اس بی کا ترجمہ عموماً تو سے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ پر ہے، اور اس کے علاوہ اور معنی بھی آپ پہلے سے اس کے جانتے ہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو ظاہر نہ ہوں، یعنی آنکھ سے پوشیدہ ہوں، جیسے ذات باری تعالی غیب ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی اس کے متعلق خاص جانتا ہے۔ جنت کسی نے نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، عذاب نہیں دیکھا، فرشتے نہیں دیکھے، تو یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی وہ حقائق جو آنکھ سے پوشیدہ ہو۔ وَيُقِيمُونَ، اور وہ سب، واو کا معنی اور، واو کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، قسم ہے بھی ہوتا ہے، حالانکہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی اور ہی ہے۔ یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں۔ یہ لفظ اگر تقیمون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب قائم کرتے ہو۔ الصلاۃ، نماز، صوم و صلاۃ اور مصلی اردو میں آپ بولتے ہیں۔ الصلاۃ کے آخر میں جو گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، لیکن اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے حوالے سے میں نے کہا تھا آپ سے کہ ترجمے کے دوران ہم اس بات کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں شریک ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نماز وقت پر پڑھی جائے، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ یعنی واضح طور پر یہ کہا جائے گا کہ نماز کا جو ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس ٹائم پر نماز پڑھیں گے تو وہ قبول ہوگی۔ اور اسی آیت مقدسہ کا ترجمہ ہماری پنجابی زبان میں ہے، ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکراں۔ بات سمجھ آئی جی؟ تو یہ ہمارے ہاں عموماً یہ مثال چلتی ہے۔ تو وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس لیے نماز کے پڑھنے میں کبھی بھی سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 2، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ خشوع اور خضوع دونوں لفظ عربی زبان کے ہیں۔ خشوع خشیت سے نکلا ہے، جس کے اندر مطلب معنی ہے ڈر کا، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو وہ خشوع کہلائے گا، اور خضوع خضع سے ہے جس کا معنی عاجزی انکساری ہوتا ہے۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 2 کے الفاظ ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا مفہوم ہے؟ خشوع کے مفہوم کے حوالے سے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایک جگہ ٹک کے نہیں کھڑے ہوتے، کبھی ہم دایاں پاؤں اٹھاتے ہیں، کبھی بایاں پاؤں اٹھاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی خارج کرتے ہیں، کبھی بال سنوارتے ہیں، کبھی کپڑے جوڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اگر ان کاموں سے فرصت مل جائے تو پھر ہم کہیں خیالات میں گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔
عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ کسی قسم کی کوئی فضول حرکت نماز میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو نماز قائم ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق نماز اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو تب بھی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مقدسہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز باجماعت پڑھی جائے گی، اور سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق فرض نماز مرد حضرات جو ہیں وہ مساجد میں ادا کریں گے، خواتین جو ہیں وہ گھر میں ادا کریں گی، اور گھر میں صحن کی بجائے پچھلے کمرے میں، ہاں جی، وہ زیادہ افضل ہے ان کے لیے۔ تو مرد حضرات کے لیے مسجد میں جو ہے نماز باجماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ 5ویں اور آخری بات جو اقامت صلاۃ سے تعلق رکھتی ہے، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو نماز قائم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ مبارک آیا ہے، اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کی بات کی ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں کی۔ اس لیے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں رزق دیا ہے۔ مما جو ہے یہ 2 لفظ ہیں، من اور ما۔ من کا معنی سے ہوتا ہے، ما کا معنی جو ہوتا ہے۔ مما، اس میں سے جو، مفہومی ترجمہ بنتا ہے۔ رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں۔ یہ آپ اگر غور فرمائیں تو نا سے پہلے جزم کو ہم نے دائرہ لگایا ہوا ہے، تو گویا کہ نا سے پہلے جزم یعنی سکون جو ہے جب یہ موجود ہوگا تو نا کا ترجمہ ہم نے کیا جائے گا، اور اگر فعل کے آخر میں علامت ہم آ جائے تو اس کا ترجمہ انہیں کیا جاتا ہے۔ مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں۔ ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون، نان و نفقہ اور انفاق کے فی سبیل اللہ دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں۔ یہ لفظ اگر تنفقون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب خرچ کرتے ہو یا کرو گے۔ انفاق کا لفظ عام ہے، فرضی اور نفلی دونوں صدقات پر بولا جاتا ہے۔ فرضی سے مراد زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے، اور نفلی صدقہ، دونوں پر یہ ینفقون یعنی انفاق فی سبیل اللہ بولا جائے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو، الذین جمع مذکر کی علامت ہے، جو جنہوں نے وغیرہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ اگر یہ تؤمنون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب ایمان لاتے ہو۔ بما، اس پر جو، بی کا معنی یہاں پر ہے، اس کے اور معنی بھی آپ جانتے ہیں، سے ساتھ، اس وجہ سے، پر کا، کی، کے، کو، بدلے میں، بسبب، بوجہ، سارے اسی کے معنی ہیں۔ یہاں بی کا معنی پر ہے اور ما کا معنی جو ہے۔ انزل، نازل کیا گیا، فعل کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زیر آئے تو اس میں کیا گیا کا مفہوم ہوتا ہے۔ انزل، فعل کے شروع میں پیش، گولدارہ لگا کے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اسی طرح زیر کو بھی گولدارہ لگایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ مقصود بذات ہے، اسی کی وجہ سے کیا گیا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ الیکا، آپ کی طرف، کاف زبر کا اگر حرف میں آئے تو ترجمہ تو، تجھ اور آپ کیا جاتا ہے۔ وما، اور جو، ما کا ترجمہ جو جس بھی ہوتا ہے، کیا کس بھی ہوتا ہے، اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ یہ ما کے معنی جو ہیں یہ باقاعدہ معلم القرآن میں تفصیل کے ساتھ پڑھائے جا چکے ہیں۔ انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے۔ آپ سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ پہلی کتابوں پر ایمان سے مراد وہ کتابیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے سچی اور منزل من اللہ تھیں۔ البتہ جب قرآن مجید نازل ہو گیا تو وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں، اب عمل صرف اور صرف قرآن مجید پر کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے بڑھتے ہیں جی۔
وبالآخرتی اور آخرت پر، بی کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بی کا معنی پر ہے، اور آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ وہ دن دنیا کے بعد آئے گا، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ ہم وہ سب، ہم اگر علیحدہ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب کیا جاتا ہے۔ یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں، یہ لفظ یقین سے نکلا ہے۔ اگر توقنون ہوتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ تم سب یقین رکھتے ہو یا رکھو گے۔ اولئکا وہ لوگ، علی ہدن، اولئکا کے ساتھ ذالکا تلکا اولئکا اشارہ بعید والے الفاظ ہیں، ہاں جی، وہ ان ترجمہ کیا جاتا ہے۔ علی ہدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ واولئکا اور وہ سب، ہم المفلحون وہ سب ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم کے بعد ال ہو تو اس میں تاکید کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میم پیش مو اور آخر سے پہلے زیر، اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے۔ نیلے رنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں زیر کو بھی دائرہ لگایا گیا ہے، ہونے والے اس کے ترجمے میں نیلا آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں کوئی لفظ نہیں ہے جو آپ نے یاد کرنا ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کیجئے۔ آئیے اب ہم اردو کے استعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ ذالکا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ۔ الکتاب یہ وہ کتاب ہے، کتاب اردو میں بولتے ہیں، کتاب بھی بولتے ہیں، کاتب، کتابت، مکتوب بھی بولتے ہیں۔ لا اردو میں بولا جاتا ہے، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم۔ ریبہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، کتاب لا ریب، ریب و تردد، ریب و تردد۔ ہاں جی، فی ہی میں جو فی ہے، ہاں جی، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع۔ اور ہدن جو ہے یہ ہدایت سے نکلا ہے، ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات۔ للمتقین میں لمز لی جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، لہذا اور الحمدللہ۔ المتقین بھی اردو میں بولا جاتا ہے، تقوی اور متقی۔ اور الذین بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور ترجمہ اس کا جو، جن، جنہوں نے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ یومنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ایمان، مومن اور امن۔ بالغیبی غیب پر، بی کا معنی پر اردو میں نہیں بولا جاتا، اس لیے بی نیلے رنگ میں ہے۔ اور الغیب غیبی امداد، غیبی طاقت اور غیب تینوں الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ واو کا معنی اور، شان و شوکت، عفو، درگزر، رحم و کرم وغیرہ۔ یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، ہاں جی، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قائم، قیام، مقیم اور قیامت۔ الصلاۃ کا معنی نماز، صوم و صلاۃ کا پابند، اور مصلی بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو، تو واو کا معنی اور ما، مما جو ہے یہ من اور پلس دو چیزوں کا مفہوم ہے۔ من بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ما بھی بولا جاتا ہے۔ من جانب، من حیث القوم، اظہر، من الشمس وغیرہ۔ اور ما بھی بولا جاتا ہے، ما تحت، ماحول، ماجرا، یہ ہر جگہ ما کا معنی جو ہے۔ رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، رزق، رازق، رزاق اردو میں بولتے ہیں، اور ہم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ ینفقون نان و نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے کے معنی میں۔ والذین واو کا معنی اور، الذین جو، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، امن ایمان مومن، بما اس پر جو، بی کا معنی چونکہ پر ہے یہ اردو میں نہیں بولا جاتا، ما اردو میں بولا جا رہا ہے، ما تحت، ماحول، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما وراء عدالت۔ اور انزلہ نازل کیا گیا، نازل، نزول، شان نزول، منزل من اللہ سب بولتے ہیں۔ الیکا ہاں جی، آپ کی طرف، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو الہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، مکتوب الی الداعی الی الخیر، رجوع الی اللہ، ہاں جی، اور کاف زبر کا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ واو کا معنی اور، ما کا معنی جو، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا، انزلہ بھی پہلے گزر چکا، من بھی پہلے گزر چکا، ہاں جی۔ قبلی کا یہ قبل اردو میں بولتے ہیں، نماز سے قبل، قبل الطعام، قبل الکلام،
تو کاف زبر کا جو ہے وہ بار بار آنے والوں میں سے ہے۔ وہ کا معنی اور، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ بالآخرتی، بی کا معنی پر ہے، اور آخرت کا معنی آخرت ہے۔ آخرت اور اخروی زندگی اردو میں بولتے ہیں۔ ہم کا معنی وہ سب، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ یوقنون، یقین سے نکلا، وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ یقین، یقین محکم، یقینی بات، ہاں جی۔ اور اولئک کا معنی وہ ہے، علی ہدن، ہدایت پر۔ علی اردو میں بولتے ہیں علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، ہاں جی، علی وجہ البصیرت بھی بولتے ہیں۔ ہدن، ہدایت سے نکلا، ہدایت یافتہ، ہادی برحق، ہادی کائنات۔ من کا معنی سے، من جانب، من جملہ، من و عن، اس کو من و عن نہیں کہنا، من و عن، من حیث القوم۔ رب بھی اردو میں بولا جاتا ہے، رب ربوبیت، رب کائنات، اور مربی بھی اسی سے ہے۔ وہ کا معنی اور، اولئک کا معنی وہ، ہم کا معنی وہ سب۔ المفلحون، یہ لفظ فلاح سے نکلا ہے۔ فلاح بہبود، فلاحی ادارے، فلاح دارین، یہ سب آپ اردو میں بولتے ہیں۔ آج کا سارا سبق آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے یاد کرنا ہو۔ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو میں بولے جاتے ہیں، کالے رنگ میں ہیں، اور چند ایک الفاظ جو ہیں وہ بار بار آنے والے ہیں، اور وہ بھی آپ معلم القرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ سب پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سیکھنا سمجھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں ایمان پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المومنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔